وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہر مسلمان کو اور خاص طور پہ ہر پاکستانی کو 7 ستمبر کبھی نہیں بھولے گا، جو ہمارے شہداء نے، علماء نے قربانیاں کر کے یوم تحفظ ختم نبوت کو قائم کروایا۔ اللہ کی شان 2 دن اکٹھے آ رہے ہیں۔ ہم دفاع وطن اور دفاع دین دونوں کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ میں یہ دوبارہ جملہ عرض کرتا ہوں، ہم دفاع وطن اور دفاع دین دونوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، بولیے انشاءاللہ۔ دفاع وطن 6 ستمبر کو اور دفاع دین کون سی تاریخ کو جی؟ 7 ستمبر کو۔ تو ہم دفاع وطن کے لیے بھی اور دفاع دین کے لیے بھی دونوں کے لیے تیار ہیں، چونکہ دفاع وطن بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اپنے وطن کی، اپنی جگہ کی حفاظت اور اس سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی ختم نبوت دفاع دین کا وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے بغیر دین کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن جن حضرات نے یہ قربانیاں کر کے ہمیں یہ ایک گلدستہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جو اب قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ ختم نبوت کے لیے، دفاع دین کے لیے بھی اور دفاع وطن کے لیے بھی، دونوں کاموں کے لیے باری تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ درجے میں توفیق اور رحمت فرمائے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ شعر کہے ہیں، رب کی منشا نہ ہو، رب کی منشا نہ ہو تو وہ بندگی قبول نہیں، نبی سے دور کرے وہ خوشی قبول نہیں۔ اہل ایمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی قبول نہیں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ اور اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، تو یاسین و طٰہٰ بھی، انوکھے نام ہیں تیرے، انوکھے نام ہیں تیرے، یہ ندرت ختم ہے تجھ پر۔ ندرت کہتے ہیں کہ نادر جو چیز ہو، نایاب چیز ہو۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ اور اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ مزمل بھی، مدثر بھی، تو یاسین و طٰہٰ بھی، انوکھے نام ہیں تیرے، یہ ندرت ختم ہے تجھ پر۔ نہیں حاجت کسی دستور کی اب بعد قرآن کے، نہیں حاجت کسی دستور کی اب بعد قرآن کے، یہی دستور کامل، کاملیت ختم ہے تجھ پر۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، یہ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور 6 لاکھ پاکستان کی تاریخ کے جو بڑے جنازے ہوئے نا، بڑے جنازے، 6 لاکھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، اور تقریباً
6 میل کے قریب لمبی لائن تھی جو جنازے کے لیے موجود تھی، 6 میل۔ اور علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی کے اندر بھی جملہ کہا اور اردو میں بھی، یہ لوہار کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھے لوگوں سے بازی لے گیا، اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ علامہ صاحب نے پنجابی میں بھی یہ جملے ان کی شان میں پیش کیے۔ میرے عزیزو، ختم نبوت کا جب معاملہ آتا ہے تو کیا شیعہ سنی جتنے بھی آپ کو اختلافات نظر آ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے۔ اس پلیٹ فارم میں آپ کو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آپ کو یہاں اکٹھے نظر آئیں گے کہ اللہ کے محبوب آخری نبی ہیں، وہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ نبی مانے یا نہ مانے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن قادیانیت کا فتنہ کیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہم کیوں اتنا ان سے بیزار ہیں اور کیوں ان کے خلاف اتنی شدت میں جاتے ہیں۔ جیسے آپ کا کوئی بھائی ہونے کا دعویٰ کرے، آپ سے دعویٰ کرے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور وہ بعد میں آپ کے مکان پہ قبضہ بھی کر لے اور آپ کی جائیداد پہ بھی قبضہ کر لے، آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈال دے، تو آپ اسے برداشت کریں گے؟ ایک تو آپ نے اس کو پیار دیا، محبت دی، اپنائیت دی، سب کچھ دیا، اور وہ اس کا بدلہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ اس کے بدلے میں وہ آپ کے گھر پہ بھی قبضہ کر رہا ہے، آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈال رہا ہے، اور آپ کی جان کا بھی دشمن بنا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اسے برداشت کریں گے؟ قادیانیت یہ غیر مسلم ہے۔ پاکستان میں غیر مسلم اور بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں۔ کبھی ان کے خلاف کسی نے کوئی کام کیا ہو تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اقلیتوں کے بڑے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی موجود تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب، اور ہمارے پاکستان کے جو بنیادی اور مرکزی سیاسی اعتبار سے جتنے بھی جماعتیں ہیں ان کے مین افراد بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر اقلیت کے حوالے سے اسلام نے انسانیت کے اور اقلیت کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، اس موضوع پر گفتگو تھی۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کے اس بھائی کو بھی موقع دیا، تقریباً کوئی آدھ گھنٹہ اسپیچ کا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اس میں تمام مذاہب کے جو پاکستان میں بڑے ہیں وہ بھی موجود تھے، کہ اسلام میں انسانیت کا کیا تصور ہے۔ تو خیر میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لمبی تفصیل سے بات ہوئی، اور اتنا متاثر ہوئے کہ اس میں ایک ڈاکٹر پال بھٹی صاحب جس وقت پورے پاکستان کے تمام منارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اتنا متاثر ہوئے کہ کہنے لگے کہ میں اٹلی میں ہوتا ہوں، جو پوری دنیا کے عیسائیوں کے جو بڑے ہیں پوپ، ان کے ساتھ میرا بڑا کلوز رشتہ ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہی سبق جو آپ نے یہاں پر دیا، آپ یورپ ہمارے مہمان بنے، اور یہاں آ کر ہمارے مہمان بن کر آپ یہ جو اتنی بڑی دیوار بن چکی ہے اور ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہوئے ہیں، اور انسان مسلمانوں کو کیا کیا سمجھا جا رہا ہے، دہشت گرد اور فلاں فلاں، یہ ساری بات آ کے پیش کریں۔ گزارش یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کے اوپر جتنا دین اسلام نے اس کے حقوق کو پیش کیا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں پیش کیا، مسلمان مذہب اسلام نے۔ قادیانی سمپل کافر تو الگ بات ہے، وہ کافر قرار دے دیے گئے پاکستان کے آئین کے حساب سے بھی، قرآن و حدیث کی روشنی کے بھی حساب سے، دونوں اعتبار سے یہ مسلم ہے کہ قادیانی کیا ہے جی، اور غیر مسلم ہے، اقلیت ہیں۔ جیسے
اکثریت پاکستان میں کس کی ہے؟ مسلمانوں کی، اور اقلیت میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اس طریقے سے کہ یہ بھی ہیں۔ اب یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہی ہیں، اور حالانکہ ان کے جو بڑے ہیں جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں اس کی تھوڑی سی خباثت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے علم میں ہو، نالج میں ہو کہ وہ کس حد تک گمراہی اور ظلم زیادتی اور سادہ لوگ مسلمانوں کو کس طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ حملہ کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن پاک میں جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، مرزا کہتا ہے کہ بہترین امت صرف وہی ہے جو میری غلامی میں آ جائے، جو میری غلامی میں نہ آئے وہ رنڈیوں کی اولاد ہے۔ وہ سب حلالی نہیں ہے، میرا ہمت نہیں ہو رہی کہ جو اس نے لفظ بولیں وہ بولوں، جو نعوذ باللہ اس کی تابع داری کر رہا ہے وہ حلالی ہے، جو اس کی تابع داری نہیں کر رہا وہ حلالی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، حالانکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، خیر القرونی کرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ حضور کا، اور حضور کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تم کون سی جنگ میں پڑے ہوئے ہو کہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو ملنی چاہیے تھی کہ حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی؟ وہ علی مردہ ہو چکا ہے نعوذ باللہ، اور میں علی زندہ ہوں، مجھے اپنا خلافت، مجھے اپنا خلیفہ مان لو، تمہیں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس پر بھی بس نہیں کرتا، کہتا ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے مسیح بنا کر بھیجا، ایک دفعہ یہ بیمار ہوا، اور بیمار ہو کے کیا کہتا ہے، طبیب نے، حکیم نے کہا کہ افیون تھوڑی سی کھانی پڑے گی، کہنے لگا نہیں میں افیون نہیں کھاؤں گا، اس لیے نہیں کہ حرام ہے، اور سارے حراموں کا مجموعہ تو اس کے اندر خود پایا جا رہا تھا، اس لیے نہیں کھا رہا، اس لیے منع نہیں کر رہا کہ نہیں کھاؤں گا، بلکہ دلیل کیا دی کہ حضرت مسیح جو پہلے گزرے ہیں ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ شرابی تھے اور میں پوڈری بان جاؤں تو فرق کیا رہ جائے گا؟ نعوذ باللہ، مرزا پہ لعنت، سارے بولیے مرزا پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اور یہ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کفر میں مرتے ہیں ان پر کس کی لعنت اترتی ہے؟ اللہ کی، اور جو اوروں کو بھی کافر، ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ اور آخری بات اس کی بات کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ آخری باتیں تو بہت ہیں، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی کے خاندان میں سے عرفان محمود برق صاحب ہیں جنہوں نے آ کے ایک کتاب باقاعدہ لکھی ہے، گزارش کروں گا کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں، قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں انسانیت والی خوبیاں بھی نہیں تھیں ہمارے اس مرزے کے اندر، ان کا خود رشتہ دار کہہ رہا ہے۔ اور آخری جو اس کی بکواسیات میں سے ایک بکواس سمجھ لیجئے، اور بہت بڑی بکواس، وہ کہتا ہے کہ جتنی آیات بھی حضور کی شان میں نازل ہوئی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب تک آپ موجود ہیں میری رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور امت پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ جتنی بھی حضور کی شان میں آیات ہیں، وہ کہتا ہے حقیقت میں وہ ساری آیاتیں میری شان میں نازل ہوئی ہیں، جو میری جماعت میں شامل ہو گیا وہ گویا کہ امام الانبیاء کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کی 20 آیات میں ختم نبوت کا عقیدہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ قرآن پاک کے بالکل شروع میں اٹھا کے دیکھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک، اے میرے محبوب آپ سے پہلے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ یہ ایمان لائیں گے جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ کیا مطلب کہ آپ کے بعد اب کچھ نازل نہیں ہونا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ 3 حدیثیں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث کہ میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ولیکن انقطعت الرسالہ والنبوہ، کہ اللہ نے رسالت اور نبوت کو کیا کر دیا؟ منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ دوسری حدیث میں حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے میرے علی آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ لیکن یہ بات پوری امت توجہ سے سن لے کہ علی بھی نبوت کے قابل، کوئی صحابی بھی نبوت کے قابل، جب صحابہ نبوت کے قابل نہیں تو یہ لانتی کہاں سے نبی ہونے کے قابل ہو گیا۔ اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اگر اللہ نے اللہ کے فیصلوں میں یہ بات ہوتی وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ، اگر حضور کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو اللہ حضور کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو زندہ رکھتے، لیکن اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا ہی نہیں تھا، چونکہ خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تمام غزوات میں مسلمانوں کے 13 سال میں جتنے غزوات ہوئے ہیں تقریباً 250 کے قریب مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ بات آتی ہے ختم نبوت کے اوپر تو صرف ایک جنگ کے اندر، جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ جنگ یمامہ، پورے غزوات میں مسلمان کتنے شہید ہوتے ہیں؟ تقریباً 250 سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن میں 250 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازاً فگر یاد رہے۔ تقریباً کتنے شہید ہوتے ہیں مسلمان؟ تقریباً 250۔ اور صرف ایک جنگ یمامہ میں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں کتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں؟ 1200۔ کتنے مسلمان جی؟ اس میں 700 کے قریب وہ علماء حفاظ قراء تھے جنہوں نے پوری امت تک قرآن کو پھیلایا اور علم دین کو پھیلایا، وہ بھی سارے اس میں شہید کیے گئے۔ اور اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر، ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں ان پر، بولیے آمین۔ ختم نبوت، ختم نبوت، اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پہ جان مال کا ہر چیز کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں نے تو خون پیش کیے، کم از کم ہمیں پسینہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری جانوں کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے۔ دفاع وطن کے لیے بھی، دفاع دین کے لیے بھی ہم ہمہ تن تیار ہیں، بولیے انشاءاللہ۔ یمامہ کے موقع پر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ مسیلمہ کذاب جس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور اس بدبخت اور ظالم کو جا کے کہتے ہیں کہ تو نبوت کو چھوڑ دے۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ نبوت کو نہیں چھوڑوں گا، تو حضور کی غلامی کو چھوڑ کر میری غلامی میں آ جا۔ اور سامنے کون کھڑا ہے؟ جلاد کھڑا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ جلاد کو دائیں بائیں کھڑا کیا ان کے، اور کہتا ہے اتشہدو اللہ الہ اتشہدو انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ پھر وہ سوال کرتا ہے اتشہدو ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ تو سارے بولیے اشہدو ان محمد رسول اللہ، سارے بولیے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں بھی مرتے وقت یہ نصیب فرمائے۔ ان حضرات کی قربانی
قربانیوں کے صدقے سے اس نے دایاں بازو کٹوا دیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اتر گیا بازو، جلاد پاس کھڑا تھا۔ پھر اس نے یہی جملے دہرائے، اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ کہا لا اسمع، مجھے تیری آواز نہیں آ رہی۔ پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ تو کیا بولا؟ سارے بولیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے بائیں طرف کی ٹانگ کٹوا دی، پھر یہ والا بازو، پھر یہ والی ٹانگ، دونوں بازو، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، پھر ناک اور کان بھی اسی طریقے سے کٹوائے، اور اصرار کر رہا ہے کہ اب بھی میری بات مان لے۔ لیکن وہ بھی عاشق رسول تھے، وہ بھی ختم نبوت پہ اپنی جانوں کو پیش کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ کیا کہا؟ اب کلمہ پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ قتلۃ تقول، چھوٹا سا ٹکڑا باقی بچ گیا تھا، دونوں بازو بھی کٹ چکے، دونوں ٹانگیں بھی کٹ چکی، دونوں کان بھی کٹ چکے، ناک بھی کٹ چکا، اب ساری طرف سے خون کی فوارے نکل رہے ہیں، اور زبان اقدس سے کون سے فوارے رحمت برکت کے نکل رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ خون اتنا نکل رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے محمد، ذرا اونچا بولیے محمد۔ شہدائے ناموس صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان۔ تو زبان اقدس سے کیا جملہ نکلا؟ قتلۃ تقول، چھوٹا سا ٹکڑا باقی رہ گیا تھا، کلمہ پڑھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی پیش کرتے ہوئے کیا جملہ کہا؟ محمد محمد محمد۔ آپ بھی بولیے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حتی ففاضت روحہ، حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی محمد کہتے کہتے۔ ماں کا جذبہ سنیے، ماں کو بتایا گیا تیرے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا گیا ہے، ماں سنتے ہی کیا کہتی ہے؟ اللہ کی قسم، لِهَٰذَا الْيَوْمَ أَرْضَعْتُهُ لِهَٰذَا الْيَوْمَ أَعْدَدْتُهُ، میرے رب کی قسم، اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ ختم نبوت میں میرے بیٹے کے جان کو پیش کیا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائیں۔ لِهَٰذَا الْيَوْمَ أَعْدَدْتُهُ، میں نے اس کی تربیت بھی اسی حساب سے کی تھی کہ حضور کی ختم نبوت کا جب معاملہ آ جائے تو اپنی جان کو پرواہ نہ کرنا، ٹکڑے کروا دینا، لیکن حضور کی ختم نبوت پہ آنچ نہ آنے دینا۔ میرے عزیزو، بڑوں نے یہ قربانیاں کی ہیں، آئیے آج ہم بھی کچھ نیت کریں، ہم نے بھی کچھ قربانیاں کرنی ہیں۔ کیا قربانیاں کرنی ہیں؟ سب سے پہلے تو جتنا بھی ہمارا تعلق ہو جو قادیانیت کی ترتیب پہ چل رہا ہے، ہم نے اس سے پورا بائیکاٹ کرنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، ان سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے خون بھی پیش کیا، پسینے بھی پیش کیے، ہم بھی دونوں کا جذبہ کریں اور ابتدا پسینہ بہانے سے شروع کریں، ایک ایک کے پاس جائیں اور حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے عقیدے کو پیش کریں کہ ختم نبوت کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو اس کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہے، وہ اسلام سے بہت دور ہے، وہ حضور کی محبت، حضور کی شفاعت سے بہت دور ہے، وہ رب کی لعنتیں لینے والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ چند روپوں کی خاطر باہر کے ویزے کی خاطر کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے پاسپورٹ پہ کیا لکھوا لیتے ہیں؟ تو ہم ایسے پاسپورٹ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ بولیے، ہم ایسے پاسپورٹ پہ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا پاسپورٹ، ہمیں تو وہ پاسپورٹ چاہیے جو ہمیں حضور کے قدموں کی طرف لے جائے، جو ہمیں مدینہ کی طرف لے جائے، جو ہمیں جنت البقیع کی طرف لے جائے، جو ہمیں ریاض الجنہ کی طرف لے جائے، ہم نے اس پہ جانا ہے۔ اس طریقے سے ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں جیسے شیزان وغیرہ ہوگی، اور بھی آپ جب تحقیق کرنے کی طرف آئیں گے، آپ کو مزید پمفلٹ وغیرہ چاہیے ہو تو آپ کو یہاں مسجد سے مل جائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا علی معاویہ صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ختم نبوت کے حوالے سے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو خاص طور پہ جو ان کی مالی اعتبار سے کمزوری کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس کو کمزور کر سکتے ہیں
ہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم شیزان نہیں لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، نہیں، ہمارے بس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جن پرندوں نے پھونکے ماری، پانی ڈالنے کی کوشش کی، جن پرندوں نے پانی ڈالنے کی کوشش کی، آج حرمین شریفین میں پوری دنیا آ کے ان کی خدمت کر کے ان کو دانے ڈال رہی ہے۔ اور جس گرگٹ نے پھونکے ماری کہ آگ تیز ہو، کیا حکم آ گیا؟ جہاں نظر آئے اس کو ختم کر دو۔ تو میرے عزیزو اپنا حصہ ہم ڈالنا شروع کریں۔ مرتد ہونے کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تینوں قسموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے کہ انسان کا اندر سے عقیدہ، ارتداد کہتے ہیں، ارتدہ یرتد ارتدادا فہو مرتد، ارتداد کہتے ہیں پھر جانے کو، پھر جانا۔ ارتداد کسے کہتے ہیں جی؟ پھر جانا۔ اندر کے طریقہ کا، اندر کے عقیدے کے اعتبار سے جو اللہ کے محبوب چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے، اس سے اگر ہم پھر گئے ہیں تو ہم ارتداد کی ایک قسم کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے طریقہ کار کے اعتبار سے پھر جانا، ہمارے جسموں پر حضور کی سنتیں نہ ہوں، اغیار کے طریقہ کار ہوں، تو یہ بھی ارتداد کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسرا طریقہ ارتداد کا زبان سے کہنا کہ ہم نعوذ باللہ اسلام سے، نعوذ باللہ اس کلمہ کہنے سے پہلے اللہ ہمیں موت دے دے، کیا اگر کوئی یہ جملہ زبان سے کہہ دے کہ میں اسلام سے ایسے ایسے یہ جملہ بولے، تو یہ ارتداد کی 3 قسمیں ہیں۔ تیسری قسم کو تو ہم خطرناک سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو ذرا تصور کریں کہیں پہلی 2 قسموں میں کہیں مبتلا تو نہیں ہم؟ کیا ہم آج پریشان ہیں، مہنگائی ہے، فلاں ہے، فلاں، کیوں پریشان ہے؟ رزق دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ میں ایک ریڑھی لگانے والے بندے سے، بھائی سے میں نے پوچھا، بھائی کیا حال ہے؟ انہی دنوں کی بات ہے، مجھے ایسی وہ دل پہ بات لگی، میں نے بڑی جگہ وہ بات جہاں بیٹھا وہ تذکرہ کیا۔ اچھا، اللہ کریم نے وعدہ کیا ہوا تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسے پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کس نے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کریم نے وعدہ کیا ہوا، تو ہم کیوں پریشان ہو؟ اور دوسری قسم ہے ارتداد کی، مرتد ہونے کی، کہ ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر، حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اپنا لیں۔ اور تیسری قسم جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ والی ہے کہ ہم حضور کے ختم نبوت کا انکار کر دیں، اسلام کا انکار کر دیں، تو ہم دائرہ اسلام سے فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ تینوں بیماریوں سے ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔